السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر لیسنز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایکسپلینیشن آف چکوا کمپلین ٹو گاڈ اسٹینزا 6 to 10۔ آج کی ویڈیو میں ہم انٹروڈکشن جو ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج ہم جو ہے وہ ایکسپلینیشن کریں گے اسٹینزا 6 to 10 کی۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہے اسٹینزا نمبر 6۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا اراؤں میں، مارکا اراؤں کہتے ہیں جنگجو کو، کہتے ہیں ہم ہی ہیں جو تیرے نام کے لیے لڑ رہے تھے، جنگوں میں موجود تھے۔ اس پوئم میں، اس مصرے میں جو ہے وہ علامہ اقبال یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم جنگجو کس قدر بہادر تھے اور کس قدر ان کی جو ہے وہ جرت تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ ڈر کے جنگ سے بھاگتے نہیں تھے بلکہ سامنے سے وار کرتے تھے، سامنے ہو کے لڑتے تھے۔ اور اب اس طریقے سے جو ہے وہ علامہ اقبال نے خدا کو بتایا ہے کہ ہمارے اندر بہادری ہے، ہمارے اندر کریج ہے، ہمارے اندر ہیروئزم ہے، مطلب ہم بہادر ہیں۔ نیکسٹ ہے خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ کبھی تو ہم خشکی پہ لڑتے، لینڈز پہ، اور کبھی ہم دریاؤں میں جا کے تیرے نام کے لیے لڑتے۔ مطلب ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم کہاں پہ ہیں، بس ہم جہاں بھی جاتے تھے تیرے نام کے لیے لڑتے تھے۔ اس لائن میں اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں وہ ریزیلینٹ ہیں، وہ پرعزم ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو ادھر سیٹل کر لیتے ہیں، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے نام کے لیے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کلیساؤں کہتے ہیں گرجا گھر کو، چرچ کو۔ ہم نے کیا کیا تیرے دین کی خاطر، گرجا گھر کو پہلے فتح کیا، پھر اس میں تیرے نام کو پکارا، اس میں ہم نے کیا کی؟ اذانیں دی۔ اس میں کیا کر رہے ہیں علامہ اقبال؟ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تیرے دین کو کس طریقے سے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلایا۔ ہم نے یورپ سمیت دنیا میں مختلف حصوں پہ تیرا نام لیا۔ اس طریقے سے کیا ہو گیا تھا؟ ایک گلوبل انفلوئنس پیدا ہو گیا تھا کہ مسلم جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ریلیجیس امپیکٹ بھی دوسرے ریجن میں گیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسلم کی ڈومیننسی ہے، مسلم کی پاور ہے، یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ ہماری وجہ سے ہوا۔ کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، مطلب کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ صحرا ہے یا کیا ہے، لیکن ہم تیرے نام کے لیے لڑے۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں دارو کی، جہاں دارو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے بادشاہوں کو۔ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں کی شان و شوکت ہمارے نظر کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی، ہم اسے کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے۔ کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، کہ ہم اگر جو ہے وہ تلواروں کے نیچے بھی ہوتے تھے تو ہم کلمہ پڑھتے تھے، ہم تیرے نام کے جو ہے وہ ذکر کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آئی تھنک جو اقبال ہے وہ حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ ادھر ان کا علیون دے رہے ہیں یا حوالہ دے رہے ہیں، ریفرنس دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ تلواروں کے نیچے ہوتے تھے، یا مسلم بہت سی ہسٹوریکل ایسی پرسنالٹیز ہیں جو اس طریقے سے شہید ہو گئی تھی۔ اب اس سارے سٹینزا میں اقبال نے ہسٹوریکل گلوریز کی بات کی ہے، مسلم ڈومیننسی کی بات کی ہے، مسلم بریوری کی بات کی ہے، اور گولڈن ایج آف اسلام کو دکھایا کہ کس طریقے سے پہلے مسلم کی حالت یہ تھی، لیکن اب ان کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اب مسلمز کا ڈاؤن فال ہو گیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ اقبال نے یہ بھی دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسلم دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ ڈومیننٹ تھے، کس طریقے سے ایک ان کا پرائڈ تھا، ایک فخر تھا، لیکن اب وہ ہیوملیٹ ہو گئے ہیں، اب ان کا مذاق بن رہا ہے۔ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا کہ اگر وہ تلواروں کی چھاؤں میں بھی ہوتے تھے، مطلب سورڈز کے نیچے بھی ہوتے تھے، تو وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، مطلب تیرا نام لیتے تھے اور تیرا نام پھیلاتے تھے، ہر جگہ پہ جا کے دنیا فتح کر کے وہاں پہ تیرے نام کی اذانیں دیتے تھے۔ اب اسٹینزا 6 کو جو ہے وہ انگلش میں دیکھ لیتے ہیں۔ آف آل دا بریو ویریئرز دیر ور نن بائی اونلی وی۔ مطلب جہاں بھی جنگیں ہو رہی تھی اور جو بہادر جنگجو تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، ہم ہی تھے۔ Who fought your battles on land and often on the sea؟ کون تمہارے لیے لڑا، جنگیں لڑا، کبھی خشکی پہ تو کبھی سمندر میں۔ Our calls to prayer rang out from the churches of European lands۔ یورپین زمینوں سے، یورپین زمینوں کے جو گرجا گھر تھے ان سے جو ہے وہ تیری اذانیں دی گئیں۔ And floated across Africa's scorching desert sands۔ اور افریقہ کے جو ہے وہ تپتے صحراؤں سے بھی ہم نے جو ہے وہ تیرے نام کے لیے لڑا اور ادھر بھی تیری اذانیں دی۔ We ruled the world but the regal glories our eyes disdain۔ regal glories کہتے ہیں بادشاہت یا شان و شوکت۔
وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا اس لیے رول نہیں کی تھی کہ ہم شان و شوکت حاصل کر سکیں، اور نہ ہی ہماری آنکھوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہماری آنکھوں کو ان چیزوں سے نفرت ہے. انڈر دا شیڈز آف گلیٹرنگ سیبریز یور کریڈ وی پروکلیمڈ. شیڈز آف گلیٹرنگ سیبریز کہتے ہیں چمکتی ہوئی تلواروں کو. یور کریڈ آپ کا عقیدہ یا آپ کا نام، وی پروکلیمڈ جو ہم پکارتے تھے، ہم پڑھتے تھے. مطلب تلواروں کی چھاؤں میں بھی ہم آپ کا نام ہی پکارتے تھے اور آپ کا کلمہ ہی پڑھتے تھے. اب جو ہے اگر ہم اس کے تھیمز کی بات کریں تو جو ہے وہ سب سے پہلے ہے کریج، بریوری، بہادری. مطلب کس طریقے سے جو ہے وہ مسلم امت یا مسلم امہ جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کرتی تھی پہلے، لیکن اب وہ سب کچھ نہیں ہے. نیکسٹ ہے ایکسٹرا آرڈنری پاور، غیر معمولی طاقت تھی مسلمز کے پاس. ان کا فیتھ بہت مضبوط تھا، ڈٹرمنیشن بہت زیادہ تھی، پرعزم بہت تھے. پرولیفریشن آف اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کا پھیلنا، اسلام کو پھیلانا. کہ اس میں کتنا کردار تھا مسلمانوں کا. مسلمان جو ہے وہ جگہ جگہ جا کے فتح کرتے تھے اور وہاں پہ آپ کی اذانیں دیتے تھے. ڈکلریشن آف فیتھ، ایمان کے اعلان کیا، سب کو ایمان کے بارے میں بتایا. مونیتھزم کے بارے میں بتایا کہ صرف ہم ایک دین کو جو ہے وہ مان رہے ہیں، پولیتھزم کو ریجیکٹ کر دیا. نیکسٹ ہے گلوبل انفلوئنس، کس طریقے سے پوری دنیا میں مسلم جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو رہے تھے. رائم سکیم وہی سیم پچھلی جو ہے وہ اسٹینزاز کی طرح. لٹریری ڈیوائسز کون سی یوز ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے تو امیجری یوز کی گئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ صحراؤں میں جاتے تھے، کلیساؤں میں جاتے تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ بادشاہوں کی شان و شوکت کے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی. ہائبر بولی، ایگزیجریشن یوز کی ہے. ریپیٹیشن مطلب ریپیٹ کیے گئے ہیں ورڈ، جیسے کہ اگر دیکھا جائے ادھر مارکا اراؤں میں، دریاؤں میں، کلیساؤں میں، صحراؤں میں، یہ سب جو ہے وہ ریپوٹیشن ہوئی ہے. نیکسٹ ہے ایپیگراف، مطلب الوین یوز کی گئی ہے، حوالے دیے ہوئے، ریفرنس دیے ہوئے، جیسے افریقہ، یورپ. اب اگر ہم سٹینزا نمبر 2 دیکھیں تو سب سے پہلے ہے ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. اب اس میں جو ہے وہ علامہ اقبال ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری زندگیاں بھی اور ہماری موت بھی ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے. اگر ہم جی رہے ہیں تو ہم جنگوں میں جاتے تھے، وہاں پہ جا کے مصیبتیں جھیلتے تھے. کس کی وجہ سے جھیلتے تھے؟ صرف تیرے لیے جھیلتے تھے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. اور اگر ہم جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے، اپنی جان قربان کر دیتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، تو وہ کس کے لیے تھا؟ تاکہ تیرا نام بڑھے، تو جو ہے وہ اس دنیا میں تیرا ہی دین جو ہے وہ پھیلے. اب اس طریقے سے جو ہے وہ علامہ اقبال نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے یا اپریشیٹ کیا ہے مسلم جو ہے وہ ویریئرز کو، جنگجو کو، کہ وہ اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اللہ کے نام کے سامنے. اور اس میں جو ہے وہ علامہ اقبال نے ایک سیکریفائس کا تھیم بھی دیا ہے اور ایک پرپس دیا ہے کہ کس پرپس کے پیچھے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اور اس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کا جو ہے وہ پرسنل پرپس نہیں تھا کہ وہ خود کسی بادشاہت کے لیے یا کسی پرسنل گین کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے لڑ رہے تھے. نیکسٹ ہے تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے. تیغ زنی کہتے ہیں تلوار چلانا اور تلوار کا استعمال کرنا. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے. اپنی حکومت کے لیے ہم تلوار نہیں چلاتے تھے. سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. سر بکف مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ دینا. کیا دہر میں دولت کے لیے، مطلب جنگلوں میں اور جنگوں میں کیا ہم دولت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے تھے. اب اس لائن میں جو ہے وہ علامہ اقبال نے پھر وہی بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جانیں اس وجہ سے ہم موٹیویٹ نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے ہم اپنی جانیں نہیں دیتے تھے کہ کہیں ہمیں مٹیریل ویلتھ ملے، بلکہ ہم اس لیے اپنی جانیں دیتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو دین ہے مطلب اللہ کا نام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے. نیکسٹ ہے قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی. مطلب اگر ہماری قوم جو ہے وہ مال و زیور پر مرتی ہوتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ کہ بت فروشی کے عوض وہ بتوں کو توڑتی کیوں؟ انہوں نے اس طرح سے کیوں کیا؟ اب فرسٹ آف آل تو علامہ اقبال اس میں جو ہے وہ کنٹراسٹ کر رہے ہیں کہ پہلے کے لوگ کیسے تھے اور اب کے کیسے ہیں. پہلے کے لوگ جو ہے وہ ویلتھ کو اتنا جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، اسے اتنی ویلیو نہیں دیتے تھے، لیکن آج کے لوگ ویلتھ کو بہت ویلیو دیتے ہیں. اور اگر ہم بھی اس طرح کے ہوتے تو کیا ہم جو ہے وہ ویلتھ کے پیچھے نہ بھاگتے؟ ہم جو ہے وہ بتوں کو توڑتے کیوں؟ اب یہاں پہ علامہ اقبال نے خدا سے اللہ سے بیان کیا
کہ اگر ہم تلوار بھی چلاتے تھے تو اس کا تعلق ہمارا جو ہے وہ اپنی حکومتوں کے لیے نہیں تھا، اپنی پاور کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی ہم دولت کے لیے جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنی سرہتھیلیوں پر لے کے پھرتے تھے۔ اگر ہماری قوم مال و دولت پر مرتی تو بت شکنی کیوں کرتی؟ اب ذرا اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ آل وی لیو فار بیٹل وی بور دا ٹربلز دیٹ کیم۔ ہم صرف جنگوں کے لیے جو ہے وہ زندہ رہتے تھے اور ہم جو مصیبتیں تھے وہ اسے سہتے تھے۔ اینڈ لے ڈاؤن آور لائف فار دا گلوری آف یور نیم، اور اپنی زندگیاں ہم نے قربان کر دی صرف تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ وی نیور یوزڈ آور اسٹرینتھ ٹو کانکر اور ایکسٹینڈ ڈومین۔ ہم نے کبھی بھی اپنی قوت یا اپنی طاقت اپنی حکومتوں کے لیے یوز نہیں کی۔ Would we have played with our life for nothing but worldly gain؟ کیا ہم اپنی زندگی اس لیے داؤ پہ لگا دیں کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ اس دنیا کی دولت مل جائے؟ If our people had run after earth's good and gold، اگر ہماری جو لوگ ہیں، ہماری عوام ہے، ہماری قوم ہے، وہ زمینی یا اس دنیاوی جو ہے وہ سلے کے پیچھے ہوتی تو وہ کبھی بھی need they have smashed idols and not idols sold، نہ تو وہ جو ہے وہ بتوں کو توڑتی اور نہ ہی وہ جو ہے وہ بتوں کو بیچتی۔ اگر ہم اس میں تھیمز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہے پیٹریٹزم، حب الوطنی، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عوام کو اپنے خدا سے یا اپنے ریجن سے جہاں پہ اسلام کا نام تھا اس سے پیار تھا۔ سیکنڈ ہے سیکریفائس، کہ مسلم جو ہے وہ سیکریفائس کرنے کے لیے سوچتے نہیں تھے، وہ ہر ٹائم تیار رہتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے لیے جانا ہے، اور اگر انہیں اس راستے میں موت بھی آ جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نیکسٹ ہے ہارڈشپس، کہ وہ اس میں علامہ اقبال بیان کریں کہ کیا یہ ساری ہارڈشپس جو ہیں وہ ہم اس دنیاوی طرز زندگی کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم تیرے نام کو پھیلانے کے لیے اور ہم اپنی آخرت جو ہے وہ سنوار رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے نیشنل پرائڈ، کہ کس طریقے سے ہمارا اس دنیا میں جو ہے وہ ہماری ڈومیننسی تھی، کس طریقے سے ہم ڈومیننٹ کر رہے تھے دنیا کو۔ سیلف لیسنس، عوام جو ہے وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتی تھی، وہ صرف اللہ کے نام کے بارے میں سوچتی تھی، اللہ کے دین کے بارے میں سوچتی تھی، اس کے بیلوڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتی تھی۔ نیکسٹ ہے مٹیریلزم، بتایا کہ اب جو ہے وہ مٹیریلزم کا دور ہے، اب ویلتھ کا دور ہے، اب لوگ صرف ویلتھ کو پوجتے ہیں، اور اگر ہم بھی ویلتھ کو پوجتے ہوتے تو کیا ہم تیرے نام کے لیے لڑتے؟ اینڈ آئیڈیلزم، آئیڈیلزم میں جو ہے وہ آئیڈلز کی بات کی ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کسی بھی کہی گئی بات کو یقین کر لیتے تھے اور سٹونز کو ورشپ کرتے تھے۔ رائم سکیم اس کی وہی ہے۔ سب سے پہلا اب ہے اسٹینزا نمبر 8، سب سے پہلا مصرع ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اب اس لائن میں جو ہے وہ اقبال ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو مسلمز کی کریج تھی وہ رکنے والی نہیں تھی۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، اگر وہ ہار بھی رہے ہیں تو جنگ میں اڑ جاتے تھے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ہم آج ادھر سے جیت کے ہی جائیں گے، اور وہ اپنے میدان میں اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر ان کے سامنے شیروں جیسے جوان بھی ہیں یا شیروں جیسے کفار بھی ہیں تو وہ بھی میدان سے بھاگ جاتے تھے، وہ بھی میدان خالی کر کے بھاگ جاتے تھے۔ ہماری جرأت اور ہماری کریج جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھی۔ اب اس میں جو تھیم جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ فرسٹ آف آل کیا ہے؟ فیئر لیس، مطلب کوئی خوف نہیں ہے، اینڈ اسٹیڈ فاسٹ نیچر، کے مطلب ثابت قدم رہ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، سرکش ہوا مطلب نافرمانی کی، اگر کسی نے تیری نافرمانی کی تو ہم بگڑ جاتے تھے، ہم جو ہے وہ اس سے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، ہم آواز اٹھاتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم ڈر کے بیٹھ جائیں بلکہ ہم سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ تیگ کیا چیز ہے، تلوار کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اب کس قدر جو ہے وہ اقبال نے اپنی کریج اور بریوری کو شو کی ہے اور بتایا ہے کہ مسلم جو ہے وہ بہت پرعزم تھے، ان کا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ ہم صرف تلواروں سے نہیں، ہم تو اپنا سینہ جو ہے وہ توپ کے آگے بھی پیش کر دیتے تھے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلم جو ہے وہ کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ فیس کر سکتا ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس لائن میں جو ہے وہ لائنز میں علامہ اقبال ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہر دل جو تیرے نام سے خالی تھا اس دل میں تیرا پیغام کس نے پہنچایا؟ ہم نے پہنچایا، مسلم نے پہنچایا، اور کچھ لوگوں نے تو زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا کہ اگر کوئی ظالم ان پہ ظلم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو نے پیغام نہیں سنانا، پھر بھی ہم نے پیغام سنایا ہے۔ یہاں پہ اقبال جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کس طریقے سے انہوں نے خنجر کے سائے میں بھی
اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا جو ہے وہ دین پھیلایا، ہر جو دل توحید سے خالی تھا اسے بتایا، اور اس کے دل میں مونوتھیزم مطلب ایک گوڈ کو ماننے کا بتایا کہ اس دنیا میں صرف ایک گوڈ ہے، جو آپ نے اپنے علیحدہ علیحدہ خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کا انگلش میں دیکھیں ٹرانسلیشن، ونس ان دا فرے کہتے ہیں لڑائی کو، اگر ہم لڑائی میں ہوتے تھے، فیم وی اسٹڈ آور گراؤنڈ، تو میدان میں جم جاتے تھے، نیور ڈیڈ وی ییلڈ، اور ہم کبھی بھاگے نہیں تھے، دا موسٹ لائن ہرٹڈ آف آور فوئز، اگر ہمارا دشمن لائن ہرٹڈ بھی ہوتا تھا، ریلڈ بیک اینڈ فلیڈ دا فیلڈ، تو وہ پیچھے بھاگ جاتا تھا اور میدان سے چلا جاتا تھا۔ دوز ہو ریز اگینسٹ یو اگینسٹ them we turned our ire، کہ جو تیرے خلاف کھڑا ہوتا تھا، ہم جو ہے وہ اس کے خلاف بگڑ جاتے تھے۔ What cared we for their sabres we fought against cannon fires، ہم جو ہے وہ ان کی تلواروں کا کیا خیال کرنا، ہم تو ان کے جو ہے وہ توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے۔ On every human heart the image of your oneness we draw، ہر انسان کے دل میں توحید کا جو ہے وہ خیال ہم نے ڈالا۔ Beneath the dagger's point، تلواروں کے نیچے we proclaimed your message true، اور ہم نے آپ کا جو ہے وہ صحیح سچا پیغام سنایا۔ اگر تھیمز کی بات کریں تو سب سے پہلے بریوری، بہادری، سیکریفائز، مطلب سیکریفائز ہو جاتے تھے، ہارڈ شپ، مشکلات آئیں اللہ کے راستے میں بہت زیادہ، ڈٹرمنیشن، پرعزم بہت تھے، مونوتھیزم مطلب ایک ہی دین کو ماننا، ایک ہی گوڈ کو ماننا، ڈیتھ، موت، آنر، فقار، عزت، فیتھ، ایمان۔ نیکسٹ ہے اسٹینزا نمبر 9، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ اب خیبر جو ہے وہ یہودیوں کے جو ہے وہ قلعے تھے مدینہ میں، اور مسلم نے جب انہیں فتح کیا تھا، یہ جو ہے وہ ریفرنس لیا اقبال نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو خیبر کا دروازہ تھا وہ 100 بندے مل کے کھولتے تھے، لیکن حضرت علی نے ان کی اتنی ضرورت تھی، انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے وہ کھول دیا تھا، مطلب اکھاڑ دیا تھا۔ تو آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو جب یہودی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ بینر اور پوسٹرز پہ لکھا ہوتا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ مطلب خیبر آپ کا لاسٹ چانس تھا، اس کے بعد اب آپ کو کوئی فتح نہیں ملے گی۔ شہر کیسر جو ہے وہ ایک روم کا شہر تھا جو آج کل استنبول ہے، قسطنطنیہ۔ شہر کیسر کا جو تھا اس کو سر کیا کس نے، اس کو کس نے فتح کیا۔ توڑے مخلوق کے خداوندوں کے پیکر کس نے، جو مخلوقوں کریچر نے خود ہی گوڈ بنائے ہوئے تھے، انہیں کس نے توڑا، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، اور کس نے جو ہے کفار کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس سے جو ہے وہ اقبال ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کا جو مشن ہے وہ کیا ہے، کہ انہوں نے پولیتھیزم کو ختم کرنا ہے، eliminate polytheism and establish monotheism۔ نیکسٹ ہے کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران جو ہے، اس کا مطلب جو ان کی ٹیمپل فائر، جو کفار کی ٹیمپل فائر تھی، اس کو کس نے ٹھنڈا کیا، کس نے اسے ختم کیا، اور کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان، مطلب خدا کا ذکر، نیکی کا ذکر دوبارہ کس نے زندہ کیا۔ اب اس میں جو ہے وہ اقبال بیان کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کبھی بھی رکنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ تیرے دین جو ہے وہ مختلف لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کبھی خیبر کو فتح کرتے ہیں، کبھی کیسر کو فتح کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنا لشکر بڑھا رہے ہیں، مسلم ڈومیننٹ ہو رہے ہیں، کفار ختم کر رہے ہیں، پولیتھیزم کا کنسیپٹ ختم کر رہے ہیں، اور مونوتھیزم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ انگلش میں دیکھ لیتے ہیں، یو ٹیل اس ہو ور دے ہو پٹ ڈاؤن دا گیٹس آف خیبر، کون تھے جنہوں نے خیبر کا دروازہ الٹ دیا تھا، ہو ور دے دیٹ ریڈیوس دا سٹی دیٹ واز دا پرائڈ آف کیسر، کس نے جو ہے وہ کیسر کا فخر جو ہے وہ توڑ دیا تھا، کس نے اسے فتح کیا تھا، فیک گوڈز دیٹ مین ہیڈ میڈ، جو فیک گوڈ ہیں زمینی لوگوں نے بنائے ہوئے، who did break and shatter، کس نے اسے توڑا اور بکھیر دیا، who rooted infidel armies and destroy them with bloody slaughter، کس نے جو ہے وہ کفار کے لشکروں کو ختم کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، who put out and made cold sacred flame in the Iran، کس نے جو ہے وہ ٹیمپل فائر جو ان کی مقدس فائر تھی اسے کس نے ٹھنڈا کیا،
who retold the story of the one God यज़दान, और किसने दोबारा एक खुदा नेकी के खुदा की ये जो है वो कहानी दोबारा लोगों को सुनाई और उसका तज़किरा जिंदा किया। अगर हम स्टैंजा नंबर 9 के थीम्स की बात करें तो सबसे पहले है लेजेंडरी ब्रेवरी, बहादुरी, करेज, हिस्टोरिकल ग्लोरीज, हमने कैसर फतह किया, हमने जो है वो खैबर फतह किया, लोस्ट ग्लोरी। पहले तो हम ये सब करते थे लेकिन अब हमारे पास वो शान शौकत नहीं रही। रिजेक्शन ऑफ पोलिथिज्म, जो लोग बहुत सारे खुदाओं को मानते थे उनको खत्म किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को कायम किया, सच्चे खुदा को कायम किया। स्ट्रॉन्ग फेथ, मतलब मजबूत ईमान लोगों पे पैदा किया। स्पिरिचुअलिज्म, रूहानी तौर पर जो है वो उन्हें जिंदा किया। मोरलिज्म, और बताया कि इखलाकी तौर पे जो चीज सही है उसे मानो। कोटेशंस इसमें देख लेते हैं। वन मुस्लिम आर यूनाइटेड, नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टैंड अगेंस्ट देम। जब मुस्लिम जो है वो यूनाइट हो जाते हैं इस दुनिया में कोई भी कुव्वत उन्हें रोक नहीं सकती। देयर यूनिटी इज देयर स्ट्रेंथ, उनकी जो मुत्तहिद इत्तेहाद है उनकी कुव्वत है और उनकी कुव्वत उनका इत्तेहाद है। नेक्स्ट है द रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम उम्मा बिगिंस विद द रिवाइवल ऑफ इंडिविजुअल। मुस्लिम उम्मा का रिवाइवल जो है वो इनफरादी तौर पर स्टार्ट होगा। ईच ऑफ अस मस्ट ट्राइव टू प्योरीफाई आवर हार्ट, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ करें, पाक करें, अपने ईमान को मजबूत करें एंड इम्बोडई द टीचिंग ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की तालीमात को मजबूती से पकड़ लें। नेक्स्ट है लास्ट स्टैंजा नंबर 10। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई, किस कौम ने सिर्फ तेरा नाम लिया और तेरे लिए जहमत कश बेकार हुई और तेरे लिए बहुत सी मुसीबतों को झेला। किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी शमशीर जो है वो काम ले आई, रिजल्ट निकाले। किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बदार हुई, किसकी जो है वो तकबीर मतलब अल्लाह अकबर से दुनिया जो है वो जाग उठी, गफलत की नींद सोई हुई थी जाग उठी। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, किसकी दहशत थी कि जो बुत है वो भी डर के खौफ के मारे जो है वो कांपते रहते थे। मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह हुवत कहते थे, मुंह के बल गिरे होते थे और कहते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा जो है वो और कोई बादशाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है। अब अगर हम इसका इंग्लिश में देखें, हु वर द पीपल हु आस्क्ड ओनली फॉर यू एंड नो अदर, वो कौन से लोग थे जो सिर्फ तेरा ही नाम लेते थे और किसी का नहीं लेते थे। एंड फॉर यू डिड फाइट बैटल्स एंड ट्रेवल्स सफर, और सिर्फ तेरे लिए जंगे लड़ते थे और तेरे लिए मुसीबतें झेलते थे। हुज वर्ड कॉन्कर वर्ड कॉन्करिंग्स वर्ड सेपरेट द माइट ओवर वन एंड ऑल, और किसने जो है वो दुनिया फतह की और किसकी तलवार ने जो है वो काम कर दिखाया। हु स्टील्ड मैनकाइंड विद अल्लाह अकबर क्लैरियन कॉल, और किसकी जो है वो पुरजोश इंसानियत, वो इंसान कौन थे जिन्होंने जो है वो अल्लाह अकबर की जो है वो याद दिलाई। हुज ड्रेड बेंड स्टोन आइडल्स इनटू फेयरफुल सबमिशन, जो बुत हैं वो भी जो है वो डरे हुए ये मान रहे हैं। दे फेल ऑन देयर फेसेस कन्फेसेस, वो अपने मुंह के बल गिरे हुए हैं और मान रहे हैं गॉड इज वन, द ओनली वन, गॉड एक ही है, उसके अलावा जो है वो कोई खुदा नहीं। नेक्स्ट अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो सबसे पहले है डिवोशन, मतलब अकीदत। अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो सबसे पहले है डिवोशन, अकीदत, मतलब रिलीजन से अकीदत, अल्लाह से अकीदत। रिलीजियन मजहब जो है वो एक डोमिनेंट थीम रहा है। सेक्रीफाइस, कुर्बानियां। मोनिथिज्म, एक दिन को माना। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, रूहानी तौर पे जो है वो बाअसर हो जाना। स्ट्रेंथ, कुव्वत। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जो है वो फतूहात जो थी मुसलमानों की, अचीवमेंट, उन्होंने क्या क्या हासिल किया। ये थी स्टैंजा नंबर 1 to 10 की जो है वो एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।